السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ نیٹ امتحان میں ہوئی دھاندلی کو لے کر کانگریس کے ذریعے لگاتار نئے انکشافات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز گجرات کانگریس کی صدر شکتی سنگھ گوئل نے دعویٰ کیا کہ گودھرا میں امتحان کے دوران گڑبڑی کی بات جانتے ہوئے بھی مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے اس معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں۔ کانگریس رہنما شکتی سنگھ گوئل نے میڈیا کو بتایا کہ نیٹ پیپر لیک معاملے کا پہلا ملزم تشار بھٹ ہے، جو کہ جے جلارام اسکول میں پڑھاتا ہے اور نیٹ کا ڈپٹی سینٹر سپرنٹینڈنٹ ہے۔ دوسرا ملزم پرشوتم مہاویر ہے، جو نیٹ امتحان کے لیے سٹی کوآرڈینیٹر ہے اور جے جلارام اسکول کا پرنسپل ہے۔ اس کا کام امتحان ختم ہوتے ہی سبھی پیپرز کو باکس میں سیل کر کے فوراً کوریئر کرنا تھا، لیکن انہوں نے امتحان ختم ہونے کے بعد باکس کھول کر ان طلباء کے پیپرز میں صحیح جواب ٹک کر کے دیے جس کے پیسے انہیں مل چکے تھے، پھر بعد میں اس باکس کو بھیج دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ حکومت نے پیپر لیک معاملے میں سب جانتے ہوئے بھی سپریم کورٹ میں جھوٹ کیوں بولا؟ پولیس جانچ میں سبھی ثبوت سامنے آنے کے بعد بھی وزیر تعلیم نے کیوں کہا کہ نیٹ میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے؟ کہ مودی جی اور ان کا ٹویٹر نیٹ مسئلے پہ کیوں چپ رہے؟ ایک ایسی جے جلارام سنستھا کی جو دھاندلی کرتی ہے، غلط کرتی ہے اور اس کو ہائی کورٹ کے اس کے خلاف پٹیشنز ہوتی ہے اور اس کے لاکھوں روپیہ دنڈ بھرنا پڑا، ایسی سنستھا کو نیٹ جیسی سینسیٹیو ایگزام کا سینٹر جے جلارام کو کیوں دیا؟ کہ ابھی جو گجرات میں جانچ ہو رہی ہے اس میں صرف چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پکڑ رہے ہیں، بڑے مگرمچھ کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ کیونکہ نیٹ کا سینٹر لانے والے جے جلارام، اس کا چیئرمین مودی جی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مین ایکیوز نمبر 1 اور 2 وہ دونوں جے جلارام کے، ایک پرنسپل اور دوسرے پروفیسر ہے۔ میری سنستھا میں، میرے سینٹر میں میرے کرمچاری ایسی دھاندلی کریں، کیا میری جانکاری کے بنا یہ سمبھو ہے؟ موجودہ تعزیری اور فوجداری قوانین جو کہ برطانوی راج میں نافذ کیے گئے تھے، انہیں نوآبادیاتی قوانین قرار دے کر 1 جولائی کو ختم کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر 3 نئے تعزیری قوانین نافذ کر دیے جائیں گے۔ ہندوستانی عدالتی، سیاسی و سماجی تاریخ میں یہ انتہائی اہم موڑ ہے، لیکن نئے قوانین کے نفاذ کے خلاف پورے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا نفاذ نہ صرف مؤخر کیا جائے بلکہ پارلیمنٹ میں ان پر سیر حاصل بحث کی جائے اور ایک ایک نقطے کو واضح کیا جائے، کیونکہ یہ قوانین اب ملک کے قانونی و انتظامی امور کی ریڑھ کی ہڈی ہوں گے، اس لیے ان پر دوبارہ غور کیا جانا ضروری ہے۔ وہ انصاف پسند حلقوں میں ان قوانین کے تعلق سے بہت زیادہ تشویش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے تحت پولیس کو ضرورت سے زیادہ اختیار سونپ دیے گئے ہیں۔ قوانین کے نفاذ کا بنیادی مقصد جو مودی حکومت بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب کے لیے زیادہ قابل رسائی، مددگار اور مؤثر نظام انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال پارلیمنٹ میں ان تینوں نئے قوانین کو انتہائی متنازع طریقے سے منظور کروایا گیا تھا۔ یہ منظوری ایسے وقت میں ہوئی تھی جب اپوزیشن کے دونوں ایوانوں کے 146 اراکین کو پارلیمنٹ سے معطل کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران یہ قوانین پیش کیے گئے، ان پر برائے نام بحث ہوئی اور پھر انہیں منظور کروا لیا گیا۔ اس تعلق سے سپریم کورٹ میں کئی پیٹیشن بھی داخل کی گئی ہیں جن کے مطابق ان قوانین میں بہت سی خامیاں اور تضادات ہیں۔ پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ ان قوانین کو واپس لے لیا گیا تھا، لیکن بعد میں کچھ ترامیم کے ساتھ انہیں دوبارہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے، ان قوانین کے نفاذ کی مخالفت صرف قانونی یا سماجی سطح پر ہی نہیں بلکہ سیاسی سطح پر بھی ہو رہی ہے۔ نئی حکومت بننے کے بعد ممتا بنرجی، ایم کے اسٹالن، اکھلیش، شرد پوار اور دیگر اپوزیشن لیڈران بھی ان قوانین پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں، اس لیے ان کے نفاذ میں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے نفاذ میں جلد بازی نہ کی جائے۔ لیکن اتنی اپیلوں اور تشویشات کے باوجود مودی سرکار اب تک ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے اور نہ اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان قوانین پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ صرف انہیں ہر قیمت پر ملک میں نافذ کرنا چاہتی ہے۔ عدلیہ پر اٹھنے والے سوالات کے درمیان مغربی بنگال کے وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے ایک بار پھر اس کے غیر جانبدار ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو بالکل پاکیزہ اور ایماندار ہونا چاہیے اور اسے ہر طرح کی سیاسی تعصب سے پاک ہونا چاہیے۔ وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے یہ باتیں چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی موجودگی میں کہی ہیں۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور کولکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ٹی ایس شیوگنم کی موجودگی میں ممتا بنرجی نے کہا کہ میں اس بارے میں بات کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، لیکن میری عاجزانہ گزارش ہے کہ براہ کرم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عدلیہ میں کوئی سیاسی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ عدلیہ خالص، بالکل خالص اور دیانتدار ہو تاکہ لوگ اس کی پوجا کر سکیں۔ دراصل کولکتہ ہائی کورٹ نے حال ہی میں 2016 کے ٹیچر ریکروٹمنٹ ٹیسٹ کے تحت تقرریوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے اس تعلق سے ہائی کورٹ کی تنقید کی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عدلیہ کے ایک حصے کو بی جے پی لیڈروں کے ذریعے متاثر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ سنانے والے ہائی کورٹ کے جج ابھیجیت گنگوپادھیائے نے اپنا عہدہ چھوڑ کر بی جے پی میں وہ شامل ہو گئے۔ وہیں اس اجلاس میں چیف جسٹس نے ججوں کو اپنے خیالات کو ایک طرف رکھ کر جج کی کرسی پر بیٹھنے کی بھی نصیحت کی۔ غیر قانونی تجاوزات کے نام پر ملک میں مسلم اکثریتی علاقوں میں لگاتار کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کے مکانات کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے سے کیسز کو لے کر ان کے مکانات بلڈوز کیے جا رہے ہیں۔ وہیں غیر قانونی تعمیرات کے نام پر سینکڑوں مکانات اب تک توڑ دیے گئے ہیں۔ وہیں گزشتہ روز ایک مسجد پر بھی اسی طرح کی نظامی کارروائی کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ دراصل یہ معاملہ جموں کشمیر کے کٹوا کا ہے، جہاں انتظامیہ غیر قانونی تعمیر کا حوالہ دیتے ہوئے ایک مسجد توڑنے کے لیے بلڈوزر لے کر پہنچ گئی، لیکن مقامی لوگوں نے شدید مخالفت کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر سنگباری بھی کی گئی، جس میں 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جس کے بعد انتظامیہ کو کارروائی روکنی پڑی۔ تاہم علاقے میں حالات اب بھی کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے علاقے میں اضافی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ وہ انتظامیہ کی کارروائی پر مقامی لوگوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی نوٹس کے اچانک کی جا رہی کارروائی کی شدید مذمت کی۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ مسجد 7 سال قبل تعمیر کی گئی تھی۔ فی الحال مسجد کی تعمیر نو کا کام جاری تھا۔ وہیں محکمہ ریونیو کی غیر ضروری کارروائی کی لوگوں نے سخت الفاظ میں مخالفت کی۔ ادرے کے سرحدی ضلع کٹوا میں اس سے قبل بھی کئی مرتبہ خانہ بدوش گجر بکروال برادری کے گھروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں منہدم کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد اس طرح کی کارروائی میں اچانک وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہ این آئی اے نے اتوار کی صبح حزب التحریر کیس کے سلسلے میں تمل ناڈو کے 10 مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ اس میں ایروڈ ضلع کے 2 مقامات شامل ہیں۔ این آئی اے نے 2021 میں مدورائی حزب التحریر کیس میں تمل ناڈو کے مختلف مقامات پر تلاشی کے بعد ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا تھا۔ یہ کیس ابتدائی طور پر تعزیرات ہند کے مختلف الزامات اور یو اے پی اے ایکٹ کے تحت تمل ناڈو کے مدورائی شہر کے پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا، جس میں محمد اقبال نامی شخص پر فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے ایک مخصوص کمیونٹی کی تذلیل، مختلف مذاہب کے درمیان فرقہ وارانہ انتشار، امن عامہ کی بحالی کو نقصان پہنچانے جیسے پوسٹ کرنے کا دعویٰ پولیس کی جانب سے اور این آئی اے کی جانب سے کیا گیا تھا۔ وہیں مارچ 2022 میں این آئی اے نے اس معاملے میں 2 مشتبہ ملزمین کے خلاف ایک ضمنی چارج شیٹ بھی داخل کی تھی اور اب وہ مزید اس سلسلے میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ غزہ میں انسانیت کو شرمسار کر دینے والی اپنی حرکتوں کو جاری رکھتے ہوئے سنیچر کو اسرائیل نے پینے کا پانی تقسیم کرنے کے ایک مرکز پر بمباری کر دی۔ نتیجے میں پانی لینے کے لیے وہاں قطار میں موجود بھوکے پیاسے لوگ وہ مارے گئے۔ ان میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ رات بھر رفح کے مختلف علاقوں میں بمباری جاری رہی، جس کے نتیجے میں 40 سے زائد افراد شہید ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ اسرائیل اب پورے غزہ پر بمباری کے نتیجے میں نقل مکانی کر کے رفح پہنچنے والے مظلوم فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنانے سے نہیں چوک رہا۔ دراصل مذکورہ بے گھر افراد اور وہ مذکورہ افراد کھنڈر میں تبدیل ہو چکی عمارتوں اور عارضی خیموں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں بھی اسرائیلی فوجیں انہیں نشانہ بنا رہی ہیں۔ وہ اسرائیلی فوج رفح کے شمال مغرب میں بھی اپنی زمینی حملوں اور فوج کی پیش رفت میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج نے المواسی کے علاقے پر کئی گھنٹوں تک توپوں سے حملہ کیا، جس سے اس علاقے میں مقیم بے گھر فلسطینیوں کی شہادتوں اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وہیں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ انسانیت سوز مظالم کیے جا رہے ہیں۔ ذہنی طور پر معذور ایک فلسطینی شخص
جو تقریباً 1 ماہ قبل لاپتہ ہو گیا تھا، جان لیوا زخموں کے ساتھ غزہ میں اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آ گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ انہیں اسرائیلی فورسز نے رفح میں حراست میں لیا اور بعد ازاں فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ وہیں اسرائیلی جیلوں سے جو باہر آ رہے ہیں فلسطینی، اسے دیکھ کر امریکی بدنام زمانہ جیل گوانتانامو کے سابق قیدی اسد اللہ ہارون کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی تصویریں دیکھ کر امریکی حراستی مراکز میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور اذیتوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسی طرح عوام کو اذیتیں دیتے ہیں۔ اب میرے خیال میں یہ امریکیوں نے بنایا تھا اور اسرائیل اسے اب نافذ کر رہا ہے۔ وہیں غزہ میں سنگین حالات کے باوجود اب تک جنگ بندی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں دکھائی دے رہی۔ حماس کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے مذاکرات میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن فلسطینی گروپ کسی بھی تجویز سے مثبت طریقے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے جس میں مستقل جنگ بندی شامل ہونی چاہیے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ جانے کے امکانات شدید تر ہوتے جا رہے ہیں اور اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تل ابیب حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے پڑوسی ملک پر زمینی الغار بھی کر سکتا ہے، ایران نے اب متنبہ کیا ہے کہ اگر اس نے ایسی کوئی جرأت کی تو اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے ایک ایکس پوسٹ میں متنبہ کیا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو تمام مزاحمتی اتحادی اس کا مقابلہ کریں گے اور تل ابیب کو ایک ایسی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بتا دیں کہ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے فریقین گولہ باری کے تبادلے میں مصروف ہیں۔ اس مہینے میں ایک دوسرے کے لیے وارننگ جاری کیے جانے میں اضافہ بھی وہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اسرائیل ملا کو شہری حکمراں اتحاد کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے بڑے شہروں تل ابیب، یروشلم، قیصریہ، حیفا سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے حماس سے معاہدے میں ناکامی پر نتن یاہو حکومت سے مستعفی ہونے اور فوری الیکشنز کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی پولیس نے احتجاج کو کچلنے کے لیے اپنے یہودی شہریوں کو بھی نہیں بخشا اور انہوں نے ان پر لاٹھی چارج کیا، ان پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے رکن اسمبلی سمیت احتجاج میں شریک لوگوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور کئی مظاہرین کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ ایران میں گزشتہ روز ہونے والے انتخابات میں کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکا ہے، جس کے بعد 5 جولائی کو صدارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ منعقد کیا جائے گا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد ان کی جگہ لینے کے لیے میدان میں موجود 4 نمایاں امیدواروں میں شامل واحد اعتدال پسند رہنما اور سپریم لیڈر کے حمایت یافتہ سخت کی راہ میں امیدوار کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ وزارت کے جاری کردہ عارضی نتائج کے مطابق 2,40,00,000 سے زیادہ ووٹوں کی گنتی کے بعد اعتدال پسند قانون ساز مسعود نے 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور وہ سب سے آگے رہے، جبکہ سختگیر سفارتکار سعید جلیلی 90,40,000 سے زیادہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ اب چونکہ کوئی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہیں کر پایا ہے تو 1 نمبر اور 2 نمبر پر رہنے والے امیدواروں کو دوسرے راؤنڈ کے لیے گارڈین کونسل کے پاس بھیجا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس مرتبہ پاکستانی وزیر خارجہ کا بیان نئے تنازع کا سبب بنا ہے، جس پر کابل نے بھی سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ دراصل جمعرات کو BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا پاکستان جنگجوؤں پر قابو پانے کے لیے اندرون افغانستان حملہ کر سکتا ہے، انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے افغان وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ کوئی بھی کسی بھی جواز کے تحت ہماری سرحد کی خلاف ورزی کرے گا تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ افغان وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو بھی حساس معاملات پر حساس بیانات جاری کرنے کی اجازت نہ دے۔ اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کی اجازت نہ دینا افغانستان کا اصولی موقف ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان افغانستان میں طالبان کی حکومت پر جنگجوؤں کو پناہ دینے کا الزام عائد کرتا رہا ہے، تاہم افغانستان نے الزامات کی ہمیشہ سے تردید کی ہے۔ تو ناظرین خبریں میں خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrhober.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔